بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم میڈیا کے دوستوں کی آمد کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دو تین موضوعات ہیں جن پر گفتگو کرنا ہے۔ کل 14 نومبر ہے اور پورے سندھ میں بلدیاتی ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ کراچی کے 10 حلقوں میں ضمنی بلدیاتی انتخابات ہیں اور ان بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہم نے گزشتہ پریس کانفرنس میں بھی یہ بتایا تھا کہ کس طرح ان انتخابات کے اندر دھونس دھاندلی اور دھمکی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے اور اس صوبے پر برسر اقتدار پیپلز پارٹی جو 16 برس سے متواتر اس صوبے پر برسر اقتدار ہے، اس کا وتیرہ ہی یہ ہے کہ بیلٹ باکس پر قبضہ کیا جائے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سازشیں کی جائیں، پری پول رگنگ کی جائے اور پری پول رگنگ کے بعد الیکشن ڈے میں دھاندلی کی جائے، اور اس کے بعد سب نے دیکھ لیا کہ کس طرح 2023 کے بلدیاتی انتخابات میں فارم 11-12 اور اس کے بعد فارم 13 اس میں بڑے پیمانے پر ٹیمپرنگ کی گئی۔ پھر عام انتخابات میں فارم 45 اور 47، آج تو پوری اسمبلیاں، کیا وہ سندھ اسمبلی ہو کیا قومی اسمبلی ہو، فارم 47 کا ایک جم غفیر ہے کہ جس کے ذریعے وہ سارے کام کروائے جا رہے ہیں جو حکمرانوں کو، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو مطلوب ہیں۔ کراچی میں ہونے والے یہ ضمنی انتخابات لیاقت آباد کی ایک یو سی 7 میں 2080 ایسے ووٹر فہرستوں میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کی آشیر باز سے ان کو ووٹر لسٹوں میں شامل کر دیا گیا ہے کہ جن کا نہ مستقل پتہ وہاں کا ہے یو سی کا اور نہ ہی عارضی پتہ ہے۔ بلدیاتی ایکٹ، لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2017 کی روح سے کوئی ایک پتہ ہونا ضروری ہے کہ جس کی بنیاد پر کسی بھی فرد کا ووٹ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ جس بلاک کوڈ میں یہ ڈالا گیا ہے اس بلاک کوڈ میں 9000 سے زائد ووٹر ہیں۔ اب ایک بلاک کوڈ میں منیمم 600 سے لے کر 1100 میکسیمم ووٹ ہوتے ہیں۔ اس بلاک کوڈ میں ٹوٹل جو ہے 9000 سے زائد ووٹ ہیں اور یہ یو سی 7 لیاقت آباد کا بلاک کوڈ ہے۔ اب آپ دیکھیے کس طرح پری پول رگنگ کی جا رہی ہے اور اس کے ماسٹر مائنڈ سب جانتے ہیں کون ہیں۔ اس کے ماسٹر مائنڈ وہی ہیں جو کہیں چینسر ٹاؤن میں نظر آتے ہیں، کہیں کسی اور ٹاؤن میں نظر آتے ہیں، دھاندلی کر کے جیتنے والے لوگ، ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالنے والے لوگ، کہ جن کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں نے انہیں مسترد کر دیا ہے۔ تو ایک جانب دھاندلی کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ ووٹر لسٹوں میں بوگس اندراج کرایا جائے، اور دوسری جانب ماڈل ٹاؤن کی یو سی میں پہلے پولنگ عملہ ڈسٹرکٹ ڈی ایم سی کورنگی کا تعینات کیا گیا، وہ کلیریکل چوکیداروں کو، کلیریکل اسٹاف کو تعینات کر دیا گیا۔ ہم نے خطوط لکھے اور الیکشن کمیشن پر یہ بات واضح کی، یہ ہمارے خطوط 30 اکتوبر کو لکھا گیا خط، اس کا جواب بھی الیکشن کمیشن نے 31 اکتوبر کو دیا۔ اس کے بعد 8 نومبر کو ہم نے دوبارہ خط لکھا ان سارے مسائل کے حوالے سے کہ کس طرح ایک ایسے عملے کو لگایا جا رہا ہے کہ جس کا تعلق اسکولوں سے نہیں ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے نہیں ہے، اور یہ تو ایک شہر میں ہونے والے 10 حلقوں کے انتخاب ہیں۔ اس کے اندر کیا مسئلہ ہے؟
کہ آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے جو ہے وہ عملہ لگائیں۔ دوسری جانب لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کہتا ہے، اس کا قاعدہ ضابطہ کہتا ہے کہ ووٹر کو ایکسیس ہونا چاہیے اپنے گھر کے قریب ہی اسکول میں اس کا سینٹر ہو تاکہ وہ ووٹ ڈال سکے۔ ماڈل ٹاؤن کی یو سی میں قریب اسکول موجود ہیں، لیکن آبادی سے دور 1.5 کلومیٹر دور پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں، اور 1 نہیں 2 نہیں 3 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں کہ جن کو آبادی سے دور ڈال دیا گیا ہے۔ اور اس ساری دھاندلی میں، اس ساری مینورنگ میں کون لوگ ہیں؟ ڈی آر او کرنگی اس کے اندر موجود ہیں، مسعود بھٹو صاحب ڈی سی، جو ڈی سی بھی ہیں، آر او جو اسسٹنٹ کمشنر بھی ہیں نعمت اللہ چاچڑ صاحب، اور اسی طرح ڈی سی، یہ سارے لوگ اس پورے عمل کے اندر انوالو ہیں۔ میں الیکشن کمیشن اور پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے عام انتخابات کرائے ہیں، آپ کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکہ ہے، لوگوں کے پاس فارم 45 موجود ہیں، رزلٹ موجود ہیں، لیکن جس طرح دھاندلی کر کے جن کے 3,000 ووٹ تھے اس کو 30,000 کر دیا گیا، جس کے 5,000 ووٹ تھے اس کو 35,000 کر دیا، اور جن لوگوں کو اس شہر کراچی نے مسترد کر دیا تھا ان لوگوں کو اس شہر کے لوگوں کے سروں پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ ہم اس پورے عمل کی مذمت بھی کرتے ہیں جو پری پول ریگنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں، حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ پولنگ اسٹیشن پر رینجرز تعینات کی جائے۔ ٹوٹل 166 پولنگ اسٹیشن ہیں، 136 پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے، 26 کو حساس قرار دیا گیا ہے، اور 5 دیگر ہیں۔ لہٰذا سارے پولنگ اسٹیشن کو انتہائی حساس قرار دیا جائے، یہاں رینجرز تعینات کی جائے، تمام پولنگ اسٹیشن پہ کیمرے نصب کیے جائیں، اور جو آپ کا وتیرہ رہا ہے کہ آپ گھوسٹ ملازمین، گھوسٹ اسٹیشن، گھوسٹ عملہ، یہ ساری چیزیں اس کے حوالے سے ہم مانیٹرنگ کر رہے ہیں، عوام کے ساتھ مل کر، نوجوانوں کے ساتھ مل کر ہم مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو یہ اس طرح کے حربوں سے باز آ جائیے، پیپلز پارٹی اور ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر، یہ سارے اس طرح کے حربے جو استعمال کیے جا رہے ہیں ہماری نظروں کے اندر موجود ہیں۔ اور اس موقع پر میں اہل کراچی سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ کل کا دن 14 نومبر آپ اپنے گھروں سے نکلیے اور ترازو پر مہر لگائیے۔ ترازو کا نشان شہر کراچی کی ترقی کی علامت ہے، ترازو کا نشان شہر کراچی کو آگے بڑھانے کا انشاءاللہ تعالی آگے بڑھائے گا، اور یہی وہ نشان ہے ترازو کا جو امانت کا اور دیانت کی علامت ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے 1 سال کے مختصر وقت میں اس بات کو ثابت کیا ہے، ہماری ڈیڈیکیٹڈ ٹیم نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ 1 سال میں کراچی کے لوگوں نے بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی پر اعتماد کیا، اور اعتماد کے نتیجے میں سارے ڈاکے کے باوجود، ساری دھونس اور دھمکی اور دھاندلی کے باوجود 9 ٹاؤن جماعت اسلامی نے جیتے۔ آج 1 برس گزرنے کے بعد ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ 9 ٹاؤنز کے اندر ہماری ٹیم نے جس طرح ٹیم ورک کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس شہر کے ان 9 ٹاؤنز میں الحمدللہ 120 پارکس کا تحفہ ہم نے دیا ہے عوام کو۔ 1 سال کے اس مختصر وقت میں 32 اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا ہے، وہاں کی رجسٹریشن کے اندر اضافہ ہوا ہے، اور وہ تعلیمی ادارے جو برباد تھے، جو ویران تھے، وہاں الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں رجسٹریشن میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح کھیلوں کے میدان آباد ہوئے ہیں، شہر میں 40,000 سے زائد اسٹریٹ لائٹس کے ذریعے گلیوں کو، محلوں کو، بازاروں کو، چوک اور چوراہوں کو روشن کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ کام 1 سال کے مختصر وقت میں کیا گیا ہے۔ اگر امانت دار ٹیم ہو، دیانتدار لوگ ہوں، اور
پوری تندہی کے ساتھ اس کام کو انجام دے رہے ہوں تو یہ کام ناممکن نہیں ہے۔ لہٰذا میں اہل کراچی سے اپیل کرتا ہوں کہ جو لوگ ان یو سیز کے اندر رہتے ہیں، ان علاقوں میں رہتے ہیں، کل صبح کے وقت خود بھی نکلیں، اپنے گھر والوں کو بھی، خاص طور پہ نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس وڈیرہ شاہی کو روکنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اپنی رائے کا درست استعمال کیا جائے۔ وہ راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں سے نکلیں اور پولنگ اسٹیشن پہنچیں، نہ صرف انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ووٹ کا درست استعمال کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بیلٹ باکس کا انشاءاللہ تحفظ بھی کریں گے، اور ان ظالم حکمرانوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ عوام کو ان کا حق دیں۔ لہٰذا ہماری یہ حقوق کراچی تحریک بھی جاری ہے، یہ جدوجہد بھی جاری ہے۔ یہاں یہ بات بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جہاں جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤنز کے اندر الحمدللہ صبح و شام محنت کر کے گلیوں کو سنوارا جا رہا ہے، پیور بلاکس لگائے جا رہے ہیں، سڑکوں کی تعمیر کا سلسلہ بھی الحمدللہ شروع ہو گیا ہے، وہیں دوسری جانب مرتضی وہاب صاحب جو قابض میئر ہیں، ان کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت لیاقت آباد 10 نمبر کا وہ فلائی اوور ہے کہ جس پر کل رات کارپیٹنگ کی گئی، پرسوں رات، اور کل صبح وہ کارپیٹنگ بہہ گئی، خراب ہو گئی، ادھڑ گئی۔ یہ ہے آپ کی کارکردگی۔ پہلے ہم نے سنا تھا 1 دن کی سڑک، آج تو 8 گھنٹے بھی آپ کی وہ کارپیٹنگ نہیں چل پائی، اور آپ نے حسب سابق ایک نوٹس نکال دیا کے ایم سی کے چیف انجینئر کے نام، ایکس سی این کے نام، کہ آپ اس کی وضاحت کریں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے 3 اگست 2024 کو بھی ایک نوٹس لیا تھا جب بارشوں کے اندر سڑکیں بہہ رہی تھیں۔ آپ نے نوٹس لیا تھا، کیا ہوا اس نوٹس کا؟ کتنے لوگوں کو معطل کیا گیا؟ کتنے لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی؟ کتنے لوگوں کو فیس کیا گیا؟ 4 ارب روپے آپ نے کراچی کے کارپیٹنگ پر پچھلے سال خرچ کیے، 6 مہینے میں ساری سڑکیں بہہ گئیں۔ 1.5 ارب روپے آپ نے اس دفعہ رکھے ہیں کارپیٹنگ کے لیے۔ صورتحال آپ کے سامنے واضح ہے، کس طرح کے ڈی اے سے لے کر کریم آباد تک کی سڑک ادھڑی پڑی ہے۔ ڈاکخانے سے آپ جائیے، تین ہٹی سے جہانگیر روڈ جائیے، جس طرح کی صورتحال ہے، مٹی ہے جگہ جگہ، دھول مٹی اڑ رہی ہے۔ آپ پروجیکٹ بنتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نارتھ ناظم آباد کی مین شارع شیر شاہ سوری، اس کا بھی یہی حال ہے۔ لہٰذا یہ ٹوٹی سڑکیں، بہتے گٹر، یہ تو پیپلز پارٹی کا تحفہ ہے۔ یہ مرتضی وہاب صاحب آپ کی کارکردگی ہے جو نظر آ رہی ہے اہل کراچی کو۔ لہٰذا اس موقع پر ہم یہ بات بھی کہیں گے کہ جماعت اسلامی کی جدوجہد جاری ہے، ہماری مزاحمتی جدوجہد جاری ہے۔ ہم ان ظالم حکمرانوں کو اس بات پر مجبور کریں گے کہ کراچی کا حق کراچی کے لوگوں کو دیا جائے۔ دوسری جانب پانی کا مسئلہ ہے۔ کل ہم نے دیکھا کہ سینٹ کی کمیٹی نے کراچی کو پانی کے منصوبوں میں تیزی لانے کی ہدایت کی ہے، اور جب تیزی لانے کی ہدایت کی جائے تو آپ سمجھ جائیے، تیزی لانے کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن میں تیزی لائی جائے۔ تیزی لانے کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں کو آپ نے 19 سال K4 کا منصوبہ نعمت اللہ خان صاحب نے بنایا، اور 2024 آج 19 برس گزر گئے، آپ کراچی کے اس پورے سسٹم میں ایک قطرہ بوند پانی کا اضافہ نہیں کر سکے۔ یہ آپ کی کارکردگی ہے، یہ آپ کی تیزی ہے، اور اس پر بھی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، MQM، یہ سارے ذمہ دار ہیں جو وفاقی حکومت کا حصہ ہیں۔ پیپلز پارٹی کا صدر بھی پیپلز پارٹی کا، سینٹ چیئرمین بھی پیپلز پارٹی کا، وزیر اعلیٰ بھی پیپلز پارٹی کا، قابض میئر بھی پیپلز پارٹی کا، لیکن شہر کو ایک بوند پانی میں پانی نہیں مل رہا، اس کے سسٹم میں ایک بوند پانی کا اضافہ نہیں ہو رہا۔ دوسری جانب واٹر کارپوریشن ٹینکر کارپوریشن بن گیا ہے۔ کل واٹر کارپوریشن کے ایم ڈی صاحب نے کہا کہ 65% آمدنی کے اندر گزشتہ ماہ اضافہ ہوا ہے۔ آپ کی آمدنی تو بڑھ رہی ہے، کراچی کے لوگوں کو پانی کیوں نہیں مل رہا؟ آپ کی آمدنی تو بڑھ رہی ہے، ٹینکروں کے ذریعے بھی آمدنی بڑھ رہی ہے، آپ نے 1 ارب 62 کروڑ کا پانی بیچا، لیکن نلکوں میں کراچی کے لوگوں کو پانی میسر نہیں ہے۔
کراچی کے لوگ بجا طور پہ اس بات کا حق رکھتے ہیں، جو شہر پورے صوبے کو چلاتا ہو، صوبے کا 95% وہ شہر دیتا ہو، اس کا بجا طور پہ یہ حق ہے کہ وہاں کی سڑکیں بنیں، وہاں کے لوگوں کو ریلیف ملے، وہاں لوگوں کو پانی میسر آئے، اور ٹینکروں میں نہیں، گھروں پر پانی میسر آئے۔ اسی طرح وہاں کے لوگوں کا حق ہے کہ وہاں کے لوگوں کو بجلی میسر آئے۔ 12 گھنٹے 14 گھنٹے بجلی میسر نہیں آتی۔ لہذا اس موقع پہ میں ضرور کہوں گا، ان سارے ظالموں سے، ان وڈیروں سے، ان جاگیرداروں سے، ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اس کراچی شہر کو لوٹا ہے، اس کو کھسوٹا ہے، اس کے وسائل پر قبضہ کیا ہے، اس کا حل یہ ہے کہ ووٹ کی طاقت سے ان ظالموں کو، ان کراچی دشمنوں کو شکست دی جائے اور اپنا ووٹ ترازو کے پلڑے میں ڈالا جائے۔ ترازو انشاءاللہ تعالیٰ تعمیر کی علامت ہے، ترقی کی علامت ہے، انصاف کی علامت ہے، عدل کی علامت ثابت ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، الحمدللہ ہم نے اس کا پلان کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ عوامی مزاحمت سے ان ظالموں کو روکیں گے۔ ہم نے تو مطالبہ کیا ہے کہ رینجرز ہونا چاہیے، اسٹیٹک پوزیشن پر ہونا چاہیے ہے۔ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے، پری پول رنگنگ کی جا رہی ہے، اور پولنگ کے دن بھی جس طرح کی بعض گشت سنائی دے رہی ہے، ہنگامے کی، دھاندلی کی، ان ساری چیزوں کو روکنا لا اینڈ آرڈر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے، رینجرز کی ذمہ داری ہے، پولیس کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم ان 10 حلقوں میں تو آپ پولنگ درست طریقے سے کرا لیجئے۔ باقی جماعت اسلامی کی تیاری ہے، ہم عوام کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالیٰ ان سارے ہتھ کنڈوں کو ناکام بنائیں گے۔